بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات اکثر کے نزدیک لیلۃ القدر ہے، جن میں قاری قرآن صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح مسلم میں قول موجود ہے، اور حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ 27ویں کی شب ہی جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، اور اکثر صحابہ کی رائے تھی اور تابعین تبع تابعین کی رائے جو ہے یہی ہے کہ 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ تو ویسے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو یہ فرمان بتاتا ہے کہ کبھی جو 21ویں ہوتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی جو ہے وہ 27ویں اور کبھی 29ویں ہوتی ہے، پھر کے آتی ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ 27ویں کو ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہر سال 27ویں کو ہی لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرتا رہے تو ایک بھی لیلۃ القدر اسے مل گئی تو اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورت ہی سورہ قدر کے نام سے نازل فرما دی ہے، اور اس کا شان نزول بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ اس رات روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر حکمت والے امر کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا کہ یہ سلامتی والی رات ہے، اور ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور صبح صادق ہو جائے۔ پوری رات جو ہے یہ سلامتی والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اور اس پوری رات میں اگر کسی نے کوئی حصہ پا لیا تو اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، جیسا کہ روح البیان میں ہے کہ کم از کم 2 نفل ہیں اس رات کے، جو متوسط ہیں وہ 100 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1000 ہیں، یعنی 1000 ہی پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ تو پوری رات میں پڑھے نہیں جاتے، اور 1000 بھی بہت مشکل سے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تیزی سے پڑھے گا تو 1000 پڑھے جائیں گے، تو کم از کم 2 ہیں۔ جس نے 2 بھی پڑھ لیے اس نے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کر لیا۔ تو آج کی شب جو ہے، ویسے بھی ہم ہر طاق رات کو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن آج کی شب انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی، محفل بھی ہوگی، 2 نشستیں ہوں گی محفل کی، ایک تو ختم قرآن کی محفل ہوگی، پھر ایک سحری تک چلے گی، اور انشاءاللہ یہاں سحری کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ تو یہ رات جو ہے یہ بہت عظمت والی رات ہے، اور اس رات کو قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے، تبری میں ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے شمعون نامی ایک بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر کیا۔ جب اس کا ذکر کیا، اس نے کتنی عبادت کی، اس نے 1000 مہینے دن کو روزہ رکھ کے جہاد کیا، رات کو قیام کیا، ساری رات اللہ کی عبادت کی، 1000 مہینے تو اس نے عبادت میں گزار دیے، جو کہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو جب اس نے اتنی عبادت کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو صحابہ غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ تو ہم سے بازی لے جائیں گے، اتنی طویل عبادت انہوں نے کی ہے، ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہیں، اور ہم کچھ وقت جو ہے سو کے گزار دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ معاش حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کہا کہ اس کے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں وقت صرف ہو جاتا ہے، کچھ کام کاج میں ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے نیکیوں میں، کیونکہ صحابہ فاستبقوا الخیرات کے پیکر تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو صحابہ غمگین ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ غمگین ہوئے تو میرے رب سے دیکھا نہ گیا، خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ صورت دے کے بھیج دیا، جاؤ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو۔ فرمایا کہ کہہ دینا کہ جو لیلۃ القدر ہے، ایک رات ایسی ہے، اگر آپ کے امتی اس رات کی عبادت کر لیں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو لیلۃ القدر کی عبادت کریں گے، شمعون کی جو 1000 مہینے کی عبادت ہے، میرا رب جو ہے اس کے برابر ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی کیا ہے، بہتر ہے، اس کی عبادت سے بھی زیادہ اور بہتر اجر میرا رب عطا فرمائے گا۔ صحابہ خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو گئے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، جو شمعون نامی شخص جس کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، جس کے ذکر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، وہ شمعون نامی ایک نیک بندہ تھا، اور اللہ نے اس کو قوت بھی بہت دی تھی، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اکیلا ہزاروں کے مقابلے میں آ کے ان کو شکست دے دیتا تھا۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اور کفار نے ایک دفعہ آپ کی بیوی کو کہا کہ آپ ان کو کسی طریقے سے جکڑ کے باندھ کے ہمارے حوالے کر دو، منہ بولی رقم عطا کریں گے۔ بیوی نے کوشش کی، رسوں سے باندھا، سوئے ہوئے تھے، رسوں سے باندھا، جب اٹھتے ہیں تو ایک ہی جھٹکے سے سارے کے سارے رسے توڑ دیتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں مجھے کس نے باندھا تھا؟ بیوی نے کہا کہ میں نے سنا تھا بڑی طاقت ہے آپ میں، تو میں نے آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، کہ دیکھنا چاہتی تھی کتنی طاقت ہے، کہ آپ یہ رسیاں توڑ سکتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے۔ مکار بیوی نے اس طرح کہا۔ تو پھر اگلی رات آتی ہے تو پھر وہ زنجیروں سے، لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیتی ہے۔ پھر آپ اٹھتے ہیں، حضرت شمعون اٹھتے ہیں اور ان کو بھی ایک جھٹکے سے توڑ دیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے کل آپ کو رسیوں سے باندھا، آپ نے توڑ دی، میں نے کہا آج لوہے کی زنجیروں سے باندھ کے دیکھتی ہوں کہ یہ ٹوٹتی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی، آپ نے توڑ دیا، اور ساتھ میں اپنا جو ہے ویک پوائنٹ بھی بتا دیا، کہا کہ یہ زنجیریں، یہ رسیاں میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ہاں، یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا، یہ میری جو زلفیں ہیں، اگر مجھے ان سے باندھ دیا جائے تو کبھی بھی میں کھل نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کو پتہ چل گیا کہ کیسے باندھنا ہے، اور اس نے کیا کیا، اگلی رات سوئے تھے، پلر کے ساتھ جو ہے وہ زلفیں باندھ دیں۔ اب جب باندھ دی، آنکھ کھلتی ہے، اب نہیں وہ ٹوٹ رہی، اب نہیں چھوٹ رہے، تو کفار کو بتا دیتی ہے، وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب پکڑتے ہیں تو آپ کے کان اور ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جب کاٹتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ جہاں مجھے اتنی طاقت دی تھی میں زنجیریں توڑ دیتا تھا، مولا اب یہ کفار جو ہے مجھے مار دیں گے، مجھے اذیت دے رہے ہیں، یا اللہ ان کو جو ہے ہلاک کر دے۔ اور اسی وقت میرے رب نے جو ہے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ہلتے ہیں، جب حضرت شمعون ہلتے ہیں، وہ پلر جو ہے ستون جس کے ساتھ باندھا تھا وہ گر جاتا ہے، پوری چھت گرتی ہے، سارے کے سارے کافر مر جاتے ہیں، اور آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی جو ہے نیست و نابود ہو جاتی ہے، اور ان کو جو ہے ان سے رہائی مل جاتی ہے۔ یہ حضرت شمعون کا ذکر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو صحابہ غمگین ہو گئے تھے۔ یہ ہیں وہ حضرت شمعون علیہ السلام، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو بتا دیا کہ ایک رات کی عبادت کرو گے تو اس کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، تو پھر ان کے وسیلے سے ہمیں بھی وہ رات جو ہے اگر مل جائے گی تو ہمیں بھی 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف طریقے ہیں اس کی عبادت کے، انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات بار بار نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔